سب بات پڑھیں بابا محمد وآل محمد وسلم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد جل فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بعثہ اللہ بالنور المبین والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على عترته الأطيبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. صدق الله. برادران عزیز، آج ہمارے اس عشرے کی ڈاکٹر صاحب کے خانے میں تیسری مجلس ہے اور موضوع آپ کے سامنے ہے. اس سلسلے میں جو باتیں کل تک آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی تھی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں بات تازہ ہو جائے کہ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. یا اولی الالباب، اے وہ لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اے عقل والے لوگوں تم اللہ سے ڈرو. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ نصیحت تمہارے لیے ہے. الذین آمنوا، یہ نصیحت تمہارے لیے ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے. ہم کل جس بات پر تذکرہ کر رہے تھے وہ یہ کہ خداوند کریم نے صاحبان عقل سے قرآن مجید میں بہت سارے سوالات کیے ہیں، اور ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ افمن یہدی الی الحق، کیا وہ شخص جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، حق کو سب سے زیادہ حقدار ہے. سپرلیٹو ڈگری استعمال کی، سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا ان یتبع، اس کی اتباع کی جائے. تو اتباع کا مطلب ہے پیروی، اور پیروی اتباع عمل کی ہوتی ہے. اتباع کس چیز کی ہوتی ہے؟ عمل کی ہوتی ہے. لہذا اللہ نے جن لوگوں کو رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، ان کی اتباع کا حکم دیا ہے. ان کی اتباع سے ہوگا کیا؟ ان کی اتباع کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی اتباع سے کیا آپ کو فائدہ ملے گا؟ وہ قرآن مجید میں ایک جگہ کے اوپر خداوند کریم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. بہت مشہور آیت ہے قرآن مجید کی. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قل
اے میرے رسول کہہ دو ان لوگوں سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر تمہیں میری پیروی کرنا پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی پیروی کو اللہ کی محبت قرار دے رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے جیسے میرا رسول کر کے دکھاتا رہے ویسے ویسے تم کرتے رہو، اس کے کرنے پر بھی تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور اس پر کسی قسم کا آبجیکشن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے ایمان لانے کے بعد کہ تم میرے رسول کے کسی عمل پر بھی اعتراض کرو، اس لیے کہ میں نے اس کو تمہاری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جسے دیکھا نہیں جا سکتا، جسے دیکھا نہیں جا سکتا، اور صرف دیکھا نہیں جا سکتا بلکہ اسے حواس خمسہ سے بھی محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے، ناک سے سونگھ نہیں سکتے، زبان سے چکھ نہیں سکتے، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ گرم ہے، ٹھنڈی ہے، سخت ہے، نرم ہے، کڑوی ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے، پھیکی ہے، ہر چیز کے لیے یہ 5 حواس ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کسی شے کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حواس خمسہ سے بالا تر ہے۔ جب وہ ان حواس خمسہ سے بالا تر ہے تو اب اس کی پیروی، اس کی محبت کیسے کریں گے آپ؟ کیونکہ محبت تو دیکھنے کے بعد ہوتی ہے، محبت اندیکھی نہیں ہوتی۔ محبت کے لیے تو فطری قانون ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دیکھتا ہے تو محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ آنکھوں سے جو ریزز نکلتے ہیں نا، یہ جب ریزز ٹکراتے ہیں آپس میں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو مال سے محبت ہے اس لیے مال دیکھتا ہے، انسان کو مثلا اولاد سے محبت ہے آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، مکان ہے، گھر ہے، ہر چیزوں کو دیکھ، تو جب اسے دیکھ نہیں سکتے تو اب اس سے محبت کیسے کی جائے؟ تو دعویٰ محبت کے لیے دلیل محبت چاہیے ہوتی ہے۔ دعویٰ محبت کے لیے دلیل محبت چاہیے ہوتی ہے۔ جب تک دلیل محبت نہیں ہوگی دعویٰ محبت بیکار ہے، اس لیے کہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی ہے، محبت 2 طرفہ ہوتی ہے۔ ون وے روٹ پہ محبت کبھی نہیں ہوتی۔ مثلا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو یہ کیسے پتہ چلے گا مجھے کہ وہ جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ سن سکتا ہوں، نہ سونگھ سکتا ہوں، نہ چھو سکتا ہوں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ایک طرف سے میرا دعویٰ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، ایک طرف سے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، ادھر سے بھی تو جواب آنا چاہیے نا، ادھر سے بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، مثال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں سلام بھیجے بابا ایس او پیز میں سلوات پڑھنا منع بالکل نہیں ہے۔ سلام بھیجے بابا ٹاپک میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ خالصتاً پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، وہ جو علم دوست ہیں، وہ جو علم سے محبت کرتے ہیں، تو میں نے کہا نا کہ محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ اگر میں دعویٰ محبت کرتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ دعویٰ ایک طرفہ ہوگا۔ آپ کہتے رہے کہ بھائی میں تو فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، جواب تو آئے، پتہ تو چلے کہ محبت ہوتی ہے نہیں۔ تو میں مولا کائنات کے فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا خوبصورت فرمان ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یاد رکھیے گا۔ مولا کے پاس ایک مومن آیا، ایک شخص آیا، کہنے لگا یا علی انا احبک، انا احبک، یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا صدقت،
تو نے سچ کہا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے. تو سامنے والے نے مولا سے سوال کیا کہ مولا ابھی تو میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ابھی تو میں نے دعویٰ محبت کیا. توجہ رکھیے گا, ابھی تو میں نے دعویٰ محبت کیا, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں نے سچ کہا ہے؟ تو مولا نے فرمایا جب تو نے یہ کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو تیری محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی, جس سے میں سمجھا کہ تو نے سچ کہا ہے. تو فوراً جواب آیا نا, فوراً جواب آیا. تو امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوئی کہ محبت کا جواب آنا چاہیے, محبت ایک طرفہ نہیں ہوگی. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, تو اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دعویٰ محبت میں, دلیل محبت میں وہاں سے کیا جواب آئے گا, ہمیں وہ کیسے پتہ چلے گا. ایسی بہت ساری مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. مثلاً ایک شخص آیا اور کہنے لگا, جوان تھا, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے رسول میں اس وقت یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ میں تو اللہ سے راضی ہوں, اللہ بھی مجھ سے راضی ہے یا نہیں. پیغمبر نے فرمایا مشکل کام نہیں, آسان ہے. گھر جا کے دیکھو, اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے. اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے. یعنی جواب آیا, ایک طرف سے اس نے دعویٰ کیا, پوچھا کہ میں اللہ سے راضی ہوں, اللہ بھی مجھ سے راضی ہے یا نہیں. تو جواب آیا فوراً کہ دیکھو ماں باپ تم سے راضی ہیں تو راضی ہے, تو اللہ راضی ہے. اسی طریقے سے پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا. یہ میں 2-3 مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں محفوظ رہ سکے. آ کر کہا اللہ کے رسول میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ میں نے تو پڑھ دی اور اس یقین کے ساتھ پڑھی کہ اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ میری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم مرحلہ ہے, اس کو بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ صاحبان عقل کے لیے ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا, اگر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو معمول کے گناہ تم سے سرزد ہوتے تھے, اگر اس میں کمی واقع ہو رہی ہے تو سمجھو نماز قبول ہو رہی ہے, اور اگر کمی واقع نہیں ہو رہی تو سمجھو کہ تم ٹکرے مار رہے ہو, نماز نہیں پڑھ رہے. یہ ہر چیز کے لیے ایک دلیل ہے. آپ کو کوئی سونا دے, آپ سنارے کے پاس لے جائیں گے کہ بھائی اسے بتاؤ کہ یہ سچا یا کھوٹا ہے, تو وہ اسے کسوٹی پر کسے گا. تو ہر چیز کی دلیل ہوگی. اسی طریقے سے محبت کی بھی دلیل ہے. اور محبت وہ ہے کہ جو یک طرفہ نہیں, دونوں طرف سے ہوتی ہے. لہذا جب دونوں طرف سے ہوتی ہے تو میں نے دعویٰ کیا, لوگوں نے دعویٰ کیا, ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دعویٰ محبت کرتے تھے. تو اسی لیے اللہ نے یہ جواب میں ارشاد فرمایا, قل, اے میرے رسول کہہ دو ان سے, کیا کہہ دو, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو پھر میری پیروی کرو, میری اتباع کرو, جیسے میں کہوں ویسے کرو, جیسے میں کروں ویسے کرو. اگر تم ایسے کرتے رہو گے تو سمجھ لو نتیجے میں کیا ملے گا, یحببکم اللہ, پھر سمجھ لینا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. تو جو نبی کی پیروی کرے اس طریقے سے کہ جیسے نبی کرے ویسے کرتا رہے, تو یہ سمجھ لے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر اس کا عمل خلاف عمل رسول ہوگا تو پھر یہاں سے دعویٰ ایک طرفہ ہوگا, وہاں سے جواب محبت نہیں آئے گا. سبا بھیجے باواز محمد جواب محبت میں
اتباع رسول ضروری ہے، رسول کی پیروی ضروری ہے. کتنی پیروی ضروری ہے، کتنی اتباع ضروری ہے، اتنی اتباع ضروری ہے کہ ایک عمل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میں وہ ایک فرمان بہت ہی مشہور ہے مولا کائنات کا کہ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اسلام کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. میں نے جب یہ فرمان پڑھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی بڑی ذات، اتنی علمی شخصیت، اتنی صاحب کرامت، صاحب فضل شخصیت اونٹنی کے بچے کی مثال دیتی، کسی آدمی کی مثال دیتے، کسی نبی کی مثال دیتے، کسی ولی کی مثال دیتے، کسی بڑے آدمی کی مثال دیتے. آپ نے کہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. پھر جب ہم نے جانوروں کی زندگی پر غور کیا، پڑھا، آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ واحد جانور ہے اونٹ جس کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے یا ساتھ چلتا ہے، آگے نہیں چلتا کبھی. بکری کا بچہ یا دوسرے جانوروں کے بچے جو ہے وہ آگے بھی چلتے ہیں، پیچھے بھی چلتے ہیں، ساتھ بھی چلتے ہیں، لیکن اونٹنی کا بچہ کبھی بھی آگے نہیں چلے گا. تو اسی لیے مولا کائنات نے وہ لفظ استعمال کیا تاکہ بعض لوگوں کو آسانی ہو. چونکہ عرب معاشرہ ہے اور اب عرب معاشرے میں عرب جانور اونٹ کا جانور جو ہے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے. تو مولا نے بتایا کہ میں ایسے چلتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. میں نے کبھی پیغمبر سے آگے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. کتنی اتباع کرنی ہے، کتنی پیروی کرنی ہے. سورہ الحجرات کو پڑھیے آپ، اور یہ جو آیت میں روزانہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. سورہ الحجرات پورے کا پورا اتباع پیغمبر کا ایک سورہ ہے جس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ پیغمبر کی اتباع کیسے کرنی ہے. پہلا جملہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو کبھی بھی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اس سے آگے بڑھنے کی، اب تمہاری سمجھ میں اگر کوئی بات نہیں آتی ہے تو چونکہ تمہاری سمجھ ہی اتنی نہیں ہے کہ تم اس حکمت اور مصلحت کو سمجھ سکو، لہذا سمجھ میں آتی ہے تب بھی اور سمجھ میں نہیں آتی ہے تب بھی تمہاری ایمانی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور رسول سے آگے نہیں چلنا. اللہ اور رسول سے آگے، اب اللہ تو چلتا پھرتا نہیں ہے کہ ہم اس سے آگے نکل سکیں. تو یہ دو لفظ اللہ نے استعمال کیے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا. اس کے معنی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، اگر تم نے اس کے مقابلے میں اپنا کوئی رائے قائم کیا، اپنی کوئی رائے قائم کر دی، اپنا کوئی نظریہ قائم کیا قرآن مجید کے خلاف، تو اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ سے آگے نکل گئے، تم نے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ کو اللہ کے کسی حکم پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. آپ کو صرف اتنا ایمان لانے کے بعد حق ہے کہ آپ کو جو کہا گیا وہ مان لیں. اسی لیے وما کانا، قرآن مجید میں اللہ نے کہا وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارہ. اے ایمان والو، کسی بھی مومن کو، کسی بھی مومنہ کو قیامت تک، نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو کچھ کہہ دے اس میں اپنی رائے کا اظہار کرے. اپنی رائے کا اظہار کرے. اپنی رائے کے اظہار کرنے کا بھی حق اللہ نے نہیں دیا ہے کسی بھی مومن کو، کسی بھی مومنہ کو. بس ان کا کام اتنا ہے کہ جب اللہ اور رسول کوئی بات کہہ دیں تو اسے تسلیم کر لیں. بھائی یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی آپ دیکھیں کہ علی علیہ السلام نے پیغمبر کی اتباع کر کے بتائی. پیغمبر نے کہا کہ رات کو میرے بستر پہ سو جاؤ،
تمہارا کائنات تو رات بھر نمازیں پڑھتے تھے. کہتے اللہ کے رسول سے کہ میں تو اللہ کی نمازیں پڑھتا ہوں, میں تو سوتا ہی نہیں, میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں, میری نمازوں کا کیا ہوگا. حالانکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں, اتنا وہ اپنی عبادات کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, واجب کو چھوڑ کر باقی معاملات میں اپنی رائے یا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. مولا کائنات نے ایک جملہ کہا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. تو علی علیہ السلام سو گئے. میں پوچھوں گا یا علی نمازیں اللہ کی پڑھتے ہو اور رسول کے کہنے پہ سو گئے آپ, تو اللہ بڑا ہے یا رسول بڑا ہے؟ ذہن میں بات آتی ہے نا, اللہ بڑا ہے یا رسول بڑا ہے؟ آواز آئی کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے, رسول کا کہنا ماننا ہی ایسا ہے جیسے اللہ کا کہنا ماننا ہے. لہذا جب نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھو, جب سونے کا حکم دیا تو سو جاؤ. عزیزان گرامی, علی علیہ السلام نے اتنی نمازیں پڑھی, لیکن اللہ نے وہ سند علی کو نہیں دی جو سند سونے کے بعد دی. کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. وہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی مرضی کے بدلے. کتنا قیمتی بنا وہ سورہ, کیوں؟ اس لیے کہ اتباع پیغمبر تھی, اطاعت پیغمبر تھی. لہذا جتنا جو شخص محبوب ہوگا اتنا ہی اپنے آپ کو اتباع کرے گا. بس یہی وجہ ہے کہ جس دن خیبر میں پیغمبر نے علم دیا ہے, وہاں بھی یہ دو جملے ملتے ہیں نا, لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہے, غیر فرار ہے, بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہے. اس کا جو اگلا جملہ ہے اس کے لیے آپ کو رحمت دی ہے کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول اسے دوست رکھتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں دونوں طرف سے جواب آیا. پیغمبر نے دونوں سندیں دی کہ اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے, اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. لہذا یہ بات سامنے آ گئی کہ اتباع پیغمبر میں اللہ نے کیا کہا, یحببکم اللہ. اب تمہیں پوچھنے کی کسی سے ضرورت نہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں. تم یہ خود اپنے آپ کو دیکھو کہ میں اتباع رسول کرتا ہوں یا نہیں. اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, اللہ کو راضی رکھنے کے لیے بہت ساری جو ہے وہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. واجب آپ نے ادا کیا, ٹائم ملا مستحب بھی ادا کیا, لیکن ان میں سے کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں, میں دعوے کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں, ان میں سے کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں جس سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہو کہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے. ایسا نہیں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کس چیز میں محبت ہے یہ ثابت آپ نے کرنا ہے کہ آپ کتنی اتباع کر رہے ہیں, کتنی پیروی کر رہے ہیں. بس جتنی پیروی کریں گے. میں ابھی شاید ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اور وہ اس جملے سے آپ کے سامنے آئے گی کہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے. مسجد میں تشریف لائے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. آپ نے انہیں آواز دی, انہوں نے جواب نہیں دیا. پیغمبر اکرم نے دوبارہ آواز دی, انہوں نے جواب نہیں دیا. جب وہ نماز تمام کر چکے تو پیغمبر کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے انہیں بلایا تھا. اللہ کے رسول نے کہا بلایا تھا. کیا کر رہے تھے؟ یہ نماز پڑھ رہے تھے. بلایا کس نے تھا؟ رسول نے بلایا تھا. اب وہ کہیں کہ میں تو اللہ کی نماز چھوڑ کر رسول کے کہنے پہ کیسے آ جاؤں. بلا رہے ہیں رسول, نماز پڑھ رہا ہوں میں اللہ کی, کس
طریقے سے آ جاؤں. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ کیا میرے بلانے کے بعد, میری آواز تیرے کانوں میں آنے کے بعد بھی تیری نماز ہو گئی؟ یعنی وہ نماز ہی نہیں ہے جہاں رسول کی آواز آ جائے اور رسول کو لبیک نہ کہا جائے. کیونکہ اللہ نے اتباع پیغمبر میں اپنی محبت رکھی ہے. تو رسول بلائیں فوراً آ جاؤ. اب آپ کے پاس یہ کوئی اعتراض نہیں, کوئی گنجائش نہیں کہ میں جی نماز پڑھ کے آتا ہوں, میں جی روزہ رکھ کے آتا ہوں, میں فلاں ٹائم میں آتا ہوں یا یہ کام کر کے آتا ہوں. نہیں, استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم, جب بھی تمہیں بلائیں لبیک کہہ کر حاضر ہو جاؤ. اسی میں تمہاری حیات پوشیدہ ہے. لما یحییکم, تمہاری حیات اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ جب تمہیں پکارا جائے تو تم فوری طور کے اوپر اس کی جواب دے کر حاضری کا. اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے یہ کہ تمہارے اوپر زیادہ حق کس کا ہے؟ اگر تم ہدایت لینا چاہتے ہو, افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع, جو سب سے زیادہ حقدار ہے پیروی کا وہ ہے کہ جو حق کی طرف دعوت دیتا ہے. اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا, الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. آپ اس مسئلے کو اس حوالے سے بھی, اس زاویے سے بھی, اس کارنر سے بھی کبھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ حق کی ہدایت وہ کرے گا جس کے لیے پیغمبر نے حق پر ہونے کی دلیل دی ہو. حق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اور صرف اتنا کہہ دیتے بات مکمل نہیں ہوتی. پیغمبر نے آگے بڑھ کے کہا, کیا کہا؟ اللہم ادر الحق حیث ما دار علی, اے اللہ تو حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی مڑ جائے. یہ مشہور حدیث ہے جو تمام عالم اسلام میں پڑھی جاتی ہے. تمام علماء اس کو پڑھتے ہیں اور سارے مسلمان تقریباً اس حدیث کو جانتے ہیں. الحق مع علی وعلی مع الحق. اب یہ سارے حق پہچانے کہ علی کس کس حق کے ساتھ ہے. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے, میں اس کی طرف زیادہ توجہ آپ کی نہیں دلانا چاہتا. بس میں ایک بات, ایک جملہ چھوٹا سا کہتا ہوں کہ انما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق, جو کچھ بھی پیغمبر لائے ہیں اللہ کی طرف سے وہ سارے کا سارا حق ہے. ایک چیز یاد رکھیے, ایک جملہ یاد ہے, جو چیز پیغمبر لائے ہیں ہر ایک چیز حق ہے. جس چیز کے بارے میں پیغمبر نے آپ سے بتایا ہے وہ سب حق ہے. اللہ کی وحدانیت کا پیغام لائے ہیں وہ حق ہے. اللہ کی وحدانیت کا پیغام میں توجہ رکھیے گا, اللہ کی وحدانیت کا پیغام لائے ہیں, اللہ حق ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب لے کے آئے ہیں, یہ حق ہے. اور پیغمبر کو کیا کیا ملا ہے؟ جو چیزیں لائے ہیں پیغمبر وہ سارے کا سارا حق ہے. اور جب سارے کا سارا حق ہے تو آپ کو حق کے ساتھ رہنا ہے. اور یہ سارے حق اللہ کے رسول نے کہا کہ سارے حق علی کے ساتھ ہیں اور علی حق کے ساتھ ہے. علی گھر میں رہے, علی مسجد میں رہے, علی ممبر پہ رہے, علی جہاں بھی رہے, حق علی کے ساتھ رہے گا, علی حق کے ساتھ رہیں گے. بس اس بات کو سوچیے گا اور اس بات کو سمجھیے گا. نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب اللہ کے آپ محبوب بن جائیں گے تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے اگر ظاہر ہے کہ انسان ہے, خواہشات نفس ہے, انسان کے اوپر کبھی کبھی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے, خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, کبھی کبھی انسان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ یحببکم اللہ ورسولہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور اس اتباع پیغمبر کے نتیجے میں تم سے جو خطائیں ہو جائیں گی میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری خطائیں بھی معاف کر دوں گا. یغفر لکم ذنوبکم. یہ کس نتیجے میں ہوگی؟ جب آپ اتباع پیغمبر میں آئیں گے, جب پیغمبر کی پیروی میں آئیں گے, جب پیغمبر کے پیچھے چلیں گے,
تو پھر آپ کو نتیجے میں کیا ملے گا؟ مغفرت۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اگر میرے نبی کی بات مانو گے، اگر میرے نبی کی بات کو مانو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، یقیناً تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس لیے ہمارے استاد محترم مولانا غلام مہدی صاحب اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ جتنا اطاعت پیغمبر کرو گے اتنے مرحوم ہوگے، باقی کے محروم ہوگے، مرحوم نہیں ہوگے۔ مرحوم ہونے کے لیے اتباع پیغمبر کی ضرورت ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ہمارا مر گیا مرحوم ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تو مرحوم کہہ دیا، لیکن وہ مرحوم اتنا ہے مرحوم ہے جتنا اس نے اطاعت پیغمبر کی ہوگی۔ اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ایمان لانے کے بعد پابند بنائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے تم سے کہیں لغزش ہو گئی، کہیں دنیا کی خوبصورتی رعنائی، دنیا کی چمک نے تمہیں کہیں دھوکہ دیا، اللہ کہتا ہے معاف کرنے والا میں ہوں نا، اس لیے کہ وہ نیتوں کا جاننے والا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کی نیتوں سے آگاہ ہے۔ تو جو نیتوں سے آگاہ ہے، جو اللہ کی رسول کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو اس طریقے سے مانتا ہے جس طریقے سے رسول نے منوایا ہے۔ سب کچھ رسول لے کے آئے تھے، بس جہاں تک انسان اتباع اور اطاعت کی منزل میں رہتا ہے وہیں تک انسان کے پاس عقل رہتی ہے۔ اور اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من قعد بہ العقل قام بہ الجہل، جس نے عقل کو گھر بٹھا دیا وہ جہالت کے دروازے پہ جا پہنچا۔ جس نے عقل کو بٹھا دیا، عقل کو پیچھے چھوڑ دیا، عقل کو چھوڑ کر جس نے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی، قام بہ الجہل، وہ جہالت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کل یہ بہت خوبصورت موڑ پر ہماری گفتگو آ گئی ہے۔ چونکہ وقت کی پابندی کرنا ہے اس لیے میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا اور جلدی اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے، اور یہ تقاریر ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ مولا کائنات نے جو فرمایا، اب میں مولا کا وہ فرمان پڑھ کے بات کو آج روک دیتا ہوں اور کل سے یہاں سے آگے بڑھیں گے کہ ابھی المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا جاہل کی تعریف کیا ہے؟ مولا نے یہ نہیں کہا کہ جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ جاہل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو دنیا میں قانون ہے وہ کہتے ہیں لٹریٹ اور الٹریٹ۔ لٹریسی ریشو کیسے پہچانا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ جسے لکھنا پڑھنا آتا ہو وہ لٹریٹ ہے۔ اب چاہے اس نے 5 جماعتیں پڑھی ہوں یا 10 جماعتیں پڑھی ہوں یا 2 جماعتیں پڑھی ہوں، اسی کو کہتے ہیں نا بھائی یہ لٹریٹ ہے، یہ پڑھا لکھا ہے۔ اور جسے لکھنا پڑھنا نہ آئے مولا کائنات نے تو یہ نہیں کہا۔ مولا نے پوچھا کہ مولا جاہل کی تعریف کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ جاہل کو پہچاننا چاہتے ہو تو کفا للمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ، کسی انسان کی جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ پہچانے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کو اللہ نے کیا رتبہ دے کے بھیجا ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اپنے رتبے کو نہیں پہچانا۔ اگر لوگ اپنے رتبے کو پہچانتے تو حسین کو چھوڑ کر یزید کے ہاتھ میں بیعت نہ کرتے۔ اگر وہ اپنا رتبہ پہچانتے تو بیعت کا مطلب ہے بیچنا۔ ایک طرف تھا حسین کا ہاتھ، ایک طرف تھا یزید کا ہاتھ، کس کے ہاتھ میں بیعت کرنا؟ اور مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے جماعت اسلامی کے بانی
مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، آج کل میڈیا پر بھی بہت یہ جملہ چل رہا ہے، میں نے کافی سال پہلے پڑھا تھا کہ ابھی تازہ میڈیا کے اوپر کہ ان سے پوچھا گیا کہ جب صحابہ کرام نے، جب مسلمانوں نے، جب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ یہ سوال کیا گیا کس سے؟ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ دیکھیے عالم کی شان کیا ہوتی ہے، عالم مختصر جواب دیتا ہے اور کامل جواب دیتا ہے۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے جواب میں کہا کہ سوال یہ نہیں کہ جب لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو لوگوں نے کیوں کی۔ بہت بڑا جواب ہے اگر اس کے اوپر غور کیا جائے، کیونکہ اس سے انسان کی عقل کا اندازہ ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا انسان، ایک عالم انسان جواب میں کیا کہا کہ سوال یہ نہیں کہ جب لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی انہوں نے کیوں کی، اس لیے کہ معیار اسلام حسین ہے، یزید نہیں۔ اور اسی کو بہت سارے بات بہت دور تک نکل جائے گی اور میں ٹائم کے اندر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ معین الدین چشتی میری کا جو شعر ہے وہ آپ پڑھے، آپ کو یاد بھی ہوگا، انہوں نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ حسین کون ہے۔ آج کربلا کی سرزمین پر 3 محرم ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ خیمے اکھڑوائے گئے، خیمے لگائے گئے۔ آج میں پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ خیمے اکھڑوائے گئے 3 تاریخ محرم الحرام کی۔ حکم آیا بادشاہ کی طرف سے کہ خیمے اکھڑوا دو۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں سوئے ہوئے، جناب عباس علیہ السلام چند سپاہیوں کے ساتھ پہرے پر۔ جیسے کسی سپاہی نے آ کے جناب عباس علیہ السلام سے کہا کہ حاکم کا حکم ہے کہ خیمے اکھاڑ دیے جائیں، جناب عباس نے کہا خیمے تو نہیں اکھڑیں گے۔ جب اس نے اصرار کیا تو جناب عباس علیہ السلام نے تلوار سے خط کھینچا اور کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے اندر ہمت ہے تو اس خط کو کراس کر کے آ جاؤ تو میں سمجھ لوں گا کہ تم خیمے اکھڑوانے کی طاقت رکھتے ہو۔ یہاں جو آواز بلند ہوئی تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے کانوں میں یہ آواز آئی۔ آپ نے جناب فضا سے کہا فضا جلدی کر دیکھ تو صحیح چھید کیوں بھی پھٹ گیا۔ جناب عباس علیہ السلام کے پاس جناب فضا آئیں، حالات معلوم کیے، جا کر شہزادی سے بتائے۔ شہزادی جلدی سے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں گئی اور بھائی کا بازو پکڑ کر ہلایا، کہا بھیا جلدی باہر جاؤ، عباس کو جلال آیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار چل جائے۔ جناب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، بھائی سے کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا یہ آئے خیمے اکھڑوانے کے لیے، میں نے کہا کہ اس خط کو پار کر کے آ جاؤ تو خیمے اکھڑوا لینا۔ جب یہ بات سنی امام نے تو امام نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا بھیا میں پانی پر جنگ کرنا نہیں چاہتا، خیمے اکھاڑنا۔ یہ بہت بڑا مرحلہ تھا، یہ بہت بڑا مرحلہ تھا۔ جناب عباس علیہ السلام روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے۔ امام نے فرمایا بھیا عباس روتے کیوں؟ کہا مولا جانتے ہیں آپ میرے بابا نے نماز و شب کی دعاؤں میں مجھے مانگا تھا آپ کی نصرت کے لیے، آج مدد کا وقت آیا ہے تو آپ اجازت نہیں دیتے۔ بہرحال خیمے اکھڑ گئے، 7ویں کو پانی ختم ہو گیا، 10ویں کو جنگ ٹھہر گئی۔ صبح کے وقت حر اپنے خیمے میں ٹہل رہا تھا۔ شمر ملعون نے کہا حر پریشان کیوں ہے؟ حسین کا اتنے سے لشکر کو دیکھ کر پریشان۔ کہا میں لشکر حسین کی وجہ سے پریشان نہیں، دیکھیے یہ ہے عقل، سرداری بھی ہے، لشکر کی سپہ سالاری بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حسین کے لشکر سے پریشان نہیں، میں اس وقت اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ کیوں حسین کو میں کھیل کر کربلا میں لایا،
کیوں میں نے حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام پکڑی؟ اب میں اس فکر میں ہوں کہ یا اس یزید کے لشکر میں رہ کر جہنمی بن جاؤں یا حسین کے ساتھ جا کر معافی مانگ کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ بہرحال مختصر یہ جناب حر نے گھوڑے پر بیٹھے کہا کہ میں جاتا ہوں دریا پر، گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے نکلے اور آئے سیدھے امام کے پاس۔ جب امام کے خیمہ کی طرف آ رہے تھے، امام علیہ السلام نے جناب علی اکبر اور جناب عباس سے کہا چلو حر آ رہا ہے استقبال کرنے کے لیے۔ عزاداروں جیسے ہی امام حر کے قریب پہنچے، حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا، امام کے قدموں پہ سر رکھ کے کہنے لگا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے دونوں ہاتھ بغل میں رکھ کر اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا حر تیری ماں نے تیرا اچھا نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ جناب حر کو لے کے آئے اور ایک جملہ امام نے کہا، حر کل جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو میں نے تیرے لشکر کو بھی پانی پلایا تھا، تیرے لشکر کے جانوروں کو بھی پانی پلایا تھا، لیکن آج تو خیموں میں اتنا پانی بھی نہیں کہ چند قطرے علی اصغر کے گلے میں ٹپکائے جا سکیں۔ عزاداروں جناب حر کہتے ہیں مولا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے اس بی بی سے بھی معافی دلوا دیں کہ جب میں نے آپ کی لگام پر ہاتھ ڈالا تھا تو وہ بی بی تڑپ کے روئی تھی، اس کی چیخیں نکل گئی تھی۔ امام خیمے میں آئے، کہا بہن حر معافی مانگنے آیا ہے۔ جناب نبی کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ عزاداروں اس کے بعد جنگ چھڑی تو حر نے کہا مولا اجازت ہے کہ میں میدان میں چلا جاؤں؟ کہا تم میرے مہمان ہو۔ کہا نہیں مولا، چونکہ کربلا میں لانے والا بھی میں ہوں، اس لیے آپ کے اوپر جان نثار کرنے والوں میں پہلا بھی میں بننا چاہتا ہوں۔ حر کو اجازت ملی تو حر کا جوان بیٹا آگے بڑھا، کہنے لگا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ میدان میں چلا جائے؟ عزاداروں حر کے بیٹے نے اجازت لی، میدان کارزار میں گیا، داد شجاعت لے کر جب زخمی ہوا تو آواز دی السلام علیکہ یا ابتاہ، بابا میری مدد کو آؤ۔ حر ایسے دوڑا جس طریقے سے شیر شکار کی طرف دوڑتا ہے، لیکن جب بیٹے کے لاشے پر پہنچا تو عجیب منظر دیکھا کہ فاطمہ کا غریب لال اس کے بیٹے کے لاشے پر کھڑا ہوا ہے۔ جناب حر کہتے مولا غلام زادے کے لاشے پر پہلے آپ آ گئے، مولا میں خود اٹھا لیتا۔ امام نے فرمایا حر تو نہیں جانتا کہ میرے نانا کی شریعت میں بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھایا کرتا۔ اور تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا، بس میں یہ جملہ کہہ کے مجلس تمام کر دوں۔ مولا آپ نے حر کو اس کے بیٹے کی لاش اٹھانے نہیں دی، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب علی اکبر گھوڑے سے گریں گے آواز دیں گے کون ہوگا جو علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں آپ کی مدد کرے؟ اللہ